اللهم صل على سيدنا مولانا محمد. الحمد لله الذي هدانا لنهتدي لولا أن هدانا الله، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول وأوسط وآخر كلامنا. معزز سامعین کرام، دوستو، ساتھیوں، نوجوانوں، یہ کائنات کو، یہ دنیا کو اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں بنایا. آپ کو بنانے کا ارادہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو کائنات کو بھی وجود بخشا. لیکن اللہ تعالیٰ کا ایک دستور ہے، ایک طریقہ ہے کہ کائنات کو سجایا تو ہمارے نبی کے لیے، لیکن کائنات پہلے سج گئی، لیکن آخر میں ہمارے نبی آئے. لیکن آخر میں جو آتے ہیں ان کا مقام اور مرتبہ، ان کی فضیلت، ہر چیز ہر اعتبار سے بڑھ جاتی ہے. لیکن حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر جناب حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام تک جتنے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام اس دنیا میں تشریف لائے، ہر نبی کا مقام بہت بڑا ہوتا ہے اور ہر نبی کا مقام بہت اونچا ہوتا ہے. اور بعض نبیوں پر اللہ تعالیٰ فضیلت بخشی ہے، لیکن جتنے بھی انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام اس دنیا میں تشریف لائے، کسی نبی کا وہ نبی آنے سے پہلے نہ چرچا تھا، نہ ذکر تھا، نہ ان کے آنے کی کوئی بشارتیں تھیں، تذکرے تھے. حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام آئے، لیکن کوئی چرچا نہیں، کوئی ذکر نہیں. حضرت شعیب علیہ السلام آئے، شیش علیہ السلام آئے، ادریس علیہ السلام آئے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی آئے دنیا میں. موسیٰ علیہ السلام بھی آئے، یعقوب علیہ السلام آئے، دانیال علیہ السلام آئے، داؤد علیہ السلام آئے. اور ہمارے نبی سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام بھی اس دنیا میں تشریف لائے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے، صدیوں پہلے، ہزاروں سال پہلے، سو سال پہلے جس طرح ہمارے نبی کا تذکرہ تھا، ہمارے نبی کے چرچے تھے، کسی نبی کے آنے کا چرچا نہیں تھا جتنا کہ ہمارے نبی کا تھا. جب اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے، اللہ نے ہمارے نبی کو ابھی مبعوث نہیں فرمایا. ہزاروں سال پہلے اور ہر نبی کے زبان پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے آپ سے پہلے ہو رہے ہیں. ابھی ہمارے نبی دنیا میں تشریف نہیں لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تبصرے ہر جگہ پر ہمارے نبی کے تبصرے ہو رہے ہیں. ابھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف نہیں لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چرچے ہر جگہ ہو رہے ہیں.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے. خوشخبریاں بشارتیں ہر جگہ ہو رہی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں ابھی تشریف نہیں لائے. اعلانات ہر جگہ ہو رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے ہیں, وہ آخر میں آئیں گے. ابھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف نہیں لائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر ہر جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے. یہ وہ مقام اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا. ادریس علیہ السلام آئے, کوئی چرچا نہیں, کوئی ذکر نہیں. ابراہیم علیہ السلام آئے, کوئی چرچا نہیں, کوئی ذکر نہیں. آنے کے بعد سب نبیوں کا ذکر بھی ہوا, چرچا بھی ہوا, اعلانات بھی ہوئے, اور ان کا مقام, ان کا مرتبہ بھی اللہ نے بڑھایا. کائنات کے تمام انسانوں میں اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے مقام کو بڑا بنایا ہے. نبیوں کے مقام سے بڑا کسی کا مقام نہیں. ولی ہو, کتب ہو, ابدال ہو, کتنا بھی ہوا میں اڑ کر عبادت کرنے والا, سمندر کے جھالوں پر, پانی پر, لہروں پر مسلح بچھا کر نمازیں پڑھنے والا, کتنا بھی وہ بڑا اللہ کا نیک ولی کیوں نہ ہو, وہ نبیوں کے درجے تک نہیں پہنچ سکتا, نبیوں کے مقام تک نہیں پہنچ سکتا. یہاں تک شیخ سیدنا عبد القادر جیلانی, جس کو ہم پیران پیر محبوب سبحانی کہتے ہیں, فرماتے ہیں کہ ایک ولی کا مقام ایک نبی کے جوتوں کے نیچے جو کنکر یا مٹی لگتی ہے اس کے دھول ہوتی ہے, اس کے دھول کے ذرات کو بھی ایک اللہ کا ولی نہیں پہنچ سکتا. تو ولی ولی ہوتا ہے, نبی نبی ہوتا ہے, خدا خدا ہوتا ہے. تو میرے دوستو بزرگوں, جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی دنیا میں آئے نہیں, اعلانات, تذکرے, چرچے, ذکر, ساری نشانات پہلے ہی ہو چکے ہیں. ہمارے نبی کا مقام بھی پہلے بتایا جا چکا. حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام کی معافی, جب حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ سے معافی مانگا کہ ویسے خطا ہوئی مجھ سے, اے اللہ میں معافی چاہتا ہوں, تو حضرت آدم علیہ السلام کی معافی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک ملتا ہے. آپ کے صدقے سے اپنی معافی مانگی اللہ کے پاس کہ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تیرے پاس برگزیدہ ہستی ہیں, جو تیرے نام کے ساتھ لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ تو نے جوڑ رکھا ہے, میری معافی قبول پر, مجھے معاف فرما, مجھے بخش دے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر, حضرت دانیال علیہ السلام کی تعبیر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر, حضرت یعقوب علیہ السلام کے مواعظ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر, یعنی ان کے وعظ و نصیحت میں یہ ذکر ہوا کرتا تھا کہ آخر میں ایک نبی آئیں گے, پاکیزہ ہوں گے, برگزیدہ ہوں گے, وہ تمام نبیوں کے نبی ہوں گے, وہ ہمارے بھی نبی, نبیوں کے بھی نبی ہوں گے. داؤد علیہ السلام کو اللہ نے جو لہن عطا فرمایا تھا, خوبصورت آواز عطا فرمائی تھی, اس لہن کے اندر بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر. شعیب علیہ السلام کے کلام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر. موسیٰ علیہ السلام جب اعلان فرمایا تو موسیٰ علیہ السلام کے اعلان میں بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر. حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام, اس کے بعد کوئی پیغمبر 670-650 سال تک, 650 سال تک ہمارے نبی کے زمانے تک کوئی نبی نہیں آئے. عیسیٰ علیہ السلام بشارتیں سنائیں, تو عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت میں ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا فرمایا؟ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ, میں تمہارے درمیان میں رسول بنا کر بھیجا ہوں, مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْكُمْ. اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت سنائی, کیا فرمایا؟ مصدقا لما بین ایدیکم من بعد اسمہ احمد. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بعد ایک نبی آئیں گے, ایک رسول آئیں گے, اور جن پر نبوت کا دروازہ ختم کر دیا جائے گا, اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئیں گے. من بعد اسمہ احمد, اور وہ میرے بعد آنے والے نبی, ان کا اسم نامی مبارک نام ہوگا احمد. یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی
بشارت ہمارے نبی کے آنے سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہلے دے رہے ہیں. نبیوں کی زبانوں پر ہمارے نبی کا ذکر، عالموں کی زبانوں پر ہمارے نبی کا ذکر، کاہنوں کی زبانوں پر ہمارے نبی کا ذکر، راہبوں کے زبانوں پر ہمارے نبی کا ذکر، ساحر جو جادوگر تھے، کاہن جو ستاروں کو دیکھ کر لوگوں کی جو ہے زندگیوں کے اچھے اور برے تقدیر ہونے کی علامات ظاہر کر کے بتاتے ہیں، ان کی زبانوں پر ہمارے نبی کا ذکر، جادوگروں کی زبانوں پر ہمارے نبی کا ذکر، پرانی کتابوں میں ہمارے نبی کا ذکر، تورات میں لے لے ہمارے نبی کا ذکر، زبور میں لے لے ہمارے نبی کا ذکر، انجیل میں لے لے ہمارے نبی کا ذکر. حالانکہ تورات، زبور، انجیل یہ تمام تر کتابیں تحریف ہو چکے ہیں، اس کے اندر ملاوٹ آ چکی ہے اور رد و بدل کر دی گئی ہے. لیکن ہزار رد و بدل کے بعد، ہزاروں مرتبہ، سو مرتبہ یہ کتابوں کی تبدیلی کے باوجود بھی ہمارے نبی کی شان، ہمارے نبی کے آنے کی بشارتیں، ہمارے نبی کی اس دنیا میں آنے کی علامتیں اور آپ کا مقام و مرتبہ ان تمام کتب میں ابھی بھی اس وقت صحیح سلامت موجود ہے. اگرچہ کہ دوسرے واقعات، دوسرے قصے تبدیل کر کے من گھڑت اور جھوٹے واقعات کو اس کے اندر ڈھکیل دیا گیا ہے، ٹھوس دیا گیا ہے. بائبل پہلے صحیح تھی، بعد میں تبدیل ہو گئی، لیکن آپ جائیے اس کے اندر ہمارے نبی کا نام، ہمارے نبی کی ذکر، ہمارے نبی کی آنے کی بشارت برابر طریقے سے موجود ہے. حضرت کعب احبار ایک بہت بڑے عالم ہیں، بنی اسرائیل کے عالم ہیں. بنی اسرائیل کے بہت بڑے عالم ہیں. بنی اسرائیل کا زمانہ کب ہے؟ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے پہلے. موسیٰ علیہ السلام بھی بنی اسرائیل میں آئے، یعقوب علیہ السلام بنی اسرائیل میں، یوسف علیہ السلام بنی اسرائیل میں. کم و بیش 80,000 سے زیادہ نبیاں بنی اسرائیل میں آئے. اس میں بنی اسرائیل میں ایک عالم تھے بڑے زبردست، کعب احبار. اس زمانے میں ہمارے نبی کے آنے سے ابھی سو ہزاروں سال پہلے انہوں نے فرماتے ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بارے میں، ہمارے نبی کی بشارت، ہمارے نبی کا حلیہ، ہمارے نبی کا آبائی وطن، ہمارے نبی ہجرت کہاں کریں گے، ہمارے نبی کی حکومت کہاں تک ہوگی، یہ تمام چیزیں بنی اسرائیل کے بڑے عالم فرماتے ہیں محمد الرسول اللہ مولدہ بمکہ ومہاجرہ یثرب وملکہ شام. فرماتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. مولدہ بمکہ، وہ پیدا ہوں گے مکے کے اندر. کہاں پیدا ہوں گے؟ مکے کے اندر پیدا ہوں گے. ومہاجرہ یثرب، اور وہ ہجرت کریں گے مکہ سے یثرب. وملکہ بالشام، اور ان کی حکومت ہوگی، ان کی سلطنت ہوگی ملک شام میں. یثرب مکے کے اندر ہمارے نبی کی پیدائش، ابھی ہمارے نبی پیدا نہیں ہوئے. مکے کے چرچے، مکے کے تذکرے، مکے کے ذکر زمانوں پہلے ہو رہا ہے کہ مکے میں آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوں گے. وہ مہاجر ہو یثرب، اور وہ نبی جو مکے میں پیدا ہوں گے، لوگ اپنے بھی اور پرائے بھی ان کے جان کے دشمن بن جائیں گے. جب وہ نبوت کا اعلان کریں گے کہ میں نبی ہوں، اللہ کا آخری نبی ہوں، انا خاتم النبیین، میں اللہ کا آخری نبی ہوں، مجھ پر نبوت کا دروازہ ختم کر دیا گیا اور مجھ پر وحی کا سلسلہ جاری ہوتا ہے. جبرائیل اللہ کی طرف سے وحی لے کر آتے ہیں اور قرآن مجھ پر نازل ہوتا ہے، اور تم سب مجھے نبی مانو اور مجھے آخری نبی تسلیم کرو، اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کرو اور میری رسالت کو قبول کرو، تم کامیاب ہو جاؤ گے. لیکن بعض لوگ ان کی باتوں کو مانیں گے. جو لوگ ان کی باتوں کو مانیں گے ان کے لیے خوش بختی ہوگی، ان کے لیے خوشخبری ہوگی، ان کے لیے دنیا اور آخرت کی بشارتیں ہوں گی. یہ حضرت کعب احبار بنی اسرائیل کے عالم ہمارے نبی کے پیدا ہونے سے صدیوں زمانوں پہلے یہ کہہ رہے ہیں ان کی بات ماننے والے خوش بخت ہوں گے، ان کے لیے بشارتیں ہوں گی دنیا اور آخرت کی کامیابی کی. لیکن جو ان کی باتوں کو کفر کریں گے، ان کی باتوں سے انحراف کریں گے، ان کی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے پیٹ پھیریں گے، روگردانی کریں گے،
ان کے لیے ٹھکانہ برا ہوگا، ان کا ٹھکانہ اللہ کے دردناک عذاب کی جگہ ہوگی، اللہ ان کو دردناک عذاب کے اندر ان کو ملوث کرے گا۔ یہ بھی انہوں نے اس وقت کعب احبار نے صدیوں پہلے بتایا۔ ماننے والوں کے لیے خوشخبری، نبی کی بات کا انکار کرنے والوں کے لیے کیا ہے؟ عذاب کا مژدہ بھی سنایا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر، اسی کو قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کہ اے نبی جی آپ گھبراؤ مت، تمہارا دشمن کہتا ہے۔ دشمن کیا کہتے تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اے محمد تیرا نام مٹا دیں گے، تیری شان ہم گھٹا دیں گے، تیرے نام و نشان تک ہم اس دنیا میں باقی میں رہنے نہیں دیں گے، تو مٹ جائے گا، تیرا نام مٹ جائے گا، تیری علامات مٹ جائیں گی، تیری نشانیاں مٹ جائیں گی۔ ارے وہ نشانیاں کیا مٹیں گی جو نشانیاں آدم سے پہلے سے چلی آ رہی ہیں؟ وہ نشانیاں یہ کیا مٹائیں گے؟ وہ علامات کیا یہ مٹائیں گے جن علامات کو اللہ نے ظاہر کیا، جن نشانات کو اللہ نے ظاہر کیا؟ اور فرماتے ہیں کہ تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا، اے محمد تیرا نام لینے والا اس دھرتی پر کوئی نہیں رہے گا۔ اللہ نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے بندے ہیں، آپ میرے پاکیزہ رسول ہیں، میرے برگزیدہ ہیں، میرے خلیل ہیں، میرے حبیب ہیں، تم گھبراؤ نہیں ان کے کہنے سے۔ یہ کیا تمہاری شان میں جو ہے ٹانگ آڑی کریں گے، یہ کیا تمہارے ذکر کو جو ہے نیچا کریں گے، جس وقت میں نے تمہارے ذکر کو اونچا کیا۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ۔ اس کے بعد کیا ہے آیت؟ بولو، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، زور سے بولو، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، وَرَفَعْنَا، اور رفع کے معنی کیا؟ اونچا، بلند، اعلی۔ نہ ہم نے، یہ نہ کی ضمیر ہماری طرف، یعنی ہم نے آپ کے مقام کو، آپ کے نام کو، آپ کی شان کو، آپ کی ذات کو، آپ کی ہر چیز کو رفع کیا، اعلیٰ کیا، مرتبہ بھی اونچا، مقام بھی اونچا، نام بھی اونچا، شان بھی اونچی، تذکرے بھی اونچے، آپ کا بات کرنا بھی اونچا، آپ کا بولنا اونچا، آپ کا دیکھنا اونچا، آپ کا چلنا اونچا، آپ کا پکڑنا اونچا۔ کیوں؟ نبی کا ہاتھ اتنا متبرک ہے، اتنا بابرکت ہے، جس چیز پر نبی کا ہاتھ پڑ جائے وہ چیز بھی برکت والی بن جاتی ہے، وہ چیز بھی برکت والی بن جاتی ہے۔ ہاتھ کا تو کیا عالم، نگاہ جب کسی پر ڈالتے ہیں ہمارے نبی، اس کی کایا پلٹ جاتی ہے، دنیا اور آخرت کی زندگی اس کی سنور جاتی ہے۔ دلوں کو بدلانے والے ہمارے ایسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے فرمایا یہ لوگوں کے کہنے سے تم گھبراؤ مت، تمہارا ذکر تو ہم نے اونچا کیا۔ فرمایا ان شانئک، ارے بولو، ان شانئک هو الابتر۔ اے نبی جی یہ کیا تمہارا نام و نشان مٹائیں گے؟ ان، بے شک، شانئک، تمہارا دشمن ہی، هو الابتر، بے نام و نشان ہوگا، اس کا ذکر کہیں بھی نہیں ہوگا، اس کے تذکرے کہیں بھی نہیں ہوں گے۔ تمہارا چرچا، تمہارا ذکر دنیا کے چپے چپے، کونے کونے، یہاں تک کہ ابھی تک کوئی انسان وہاں تک نہیں پہنچ پایا، وہاں پر بھی تمہارے تذکرے ہوں گے، تمہارا نام کا ذکر ہوگا۔ لیکن ابو جہل کا نام کون لیتے ہیں بھائی؟ دیکھیں ابو جہل کا نام کون تو لیتے سو کان تو بھی، ابو لہب کا نام کون تو لیتے سو دیکھیں، عتبہ شیبہ کا نام کون تو لیتے سو دیکھیں، کہاں تو بیانہ میں ابو جہل بہت اچھا تھا، ابو لہب بہت اچھا تھا، نہیں سنے ہوں گے تو کیا سنے ہوں گے؟ حرامی ابو جہل، لعنتی ابو جہل۔ اللہ اکبر، دنیا کے ہر کونے میں ابو جہل کے اوپر لعنت، اللہ کی بھی، فرشتوں کی بھی، بندوں کی بھی، یہاں تک کہ کفر والے بھی اس کو اچھے نام سے یاد نہیں کرتے جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں۔ لیکن آپ پوری دنیا کے اندر سیر کیجئے، پوری دنیا کا مطالعہ کیجئے، بت پرست ہو، مشرک ہو، کفر والے ہو، چاہے وہ کرسچن سے تعلق کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، ان کے بڑوں کے پاس جا کے آپ پوچھو کہ محمد کا مقام آپ کے پاس کیا ہے، فرمائیں کہ وہ محمد تو مہان ہستی ہے، وہ بڑے راجا ہیں، وہ بڑے اچھے عقل سلیم والے ہیں، اچھے اخلاق والے ہیں، وہ دنیا کو امن اور سلامتی کا پیغام دے کر گئے ہیں۔
اچھائی کے ساتھ ذکر کریں گے. ذرا اس کے پاس جا کے ابو جہل کے بارے میں پوچھو، ارے اس کا بدبخت کا نام ہمارے پاس کہیں کو لے رہا. بولو ذکر کس کا بڑھ رہا ہے؟ ہمارے نبی کا. یعنی تو ہمارے نبی کے دشمن جو کہتے کہ نبی تیرا نام مٹا دیں گے، تیری شان کو گھٹا دیں گے، کس کا نام بڑھ رہا ہے؟ کس کی شان بڑھ رہی ہے؟ ہمارے نبی کی شان بڑھ رہی ہے. کیوں نہیں بڑھے گی؟ بڑھانے والا کون ہے شان؟ ارے احکم الحاکمین ہے وہ اللہ. الحمدللہ رب العالمین اپنی ذات کو بنایا تو وہی اللہ اپنے نبی کی ذات کو بنایا. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. جہاں اللہ عالمین کا رب ہے وہاں عالمین کے لیے رحمت ہے نبی. یہ مقام اللہ نے ہمارے نبی کو دیا، یہ شان ہمارے نبی کو اللہ نے دیا. لیکن وہ شان والے نبی کی، وہ مقام والے نبی کی، وہ بڑی ہستی نبی مکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہم اور تم ہیں. تو اس نبی کی امت کا مقام بھی بڑا ہے میرے دوستوں بزرگوں. اس لیے ہم کیا کرنا چاہیے؟ جس طرح اللہ نے ہمارے نبی کے شان کو بڑھایا، ہم بھی اللہ نے اس نبی کی امت کی شان کو بھی بڑھایا. سب سے پہلے کوئی نبی کی امت جنت میں نہیں جائے گی جب تک ہمارے نبی کی امت جنت میں نہیں جائے گی. مقام کس کا بڑھا؟ ادریس علیہ السلام کی امت ہوگی، ہود علیہ السلام کی امت ہوگی، صالح علیہ السلام کی امت ہوگی، ابراہیم علیہ السلام کی امت ہوگی، عیسیٰ علیہ السلام کی امت ہوگی، موسیٰ علیہ السلام کی امت ہوگی. قیامت کے دن کوئی امت اس وقت تک جنت میں جانے کا حق نہیں رکھتی جب تک میرے اور آپ کے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ امت جنت میں نہ چلا جائے. تو ہمارا مقام بڑا ہے نا. جب ہمارا نہ مقام بڑا، ہمارے نبی کا مقام بڑا، تو ہمیں کام بھی بڑے کرنا، چھوٹے کرنا؟ کام بھی بڑے کرنا. مقام بڑا، نام بڑا، ذکر بڑا، نبی بھی ہمارے بڑے، لیکن یہ امت کے کام دیکھیں تو اتنا گھٹیا کہ جانور بھی شرما جاتے ہیں ہماری اس امت کے، نبی کی امت کے کاموں کو دیکھ کر. اللہ حفاظت فرمائے. اس لیے غیر دوست بزرگوں، یہ تھی مختصر سی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے شان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے آمد کے تذکرے. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا. یہ قرآن کا مقام بڑا اونچا. تمام نبیوں میں ہمارے نبی کا مقام بڑا. تمام کتابوں میں ہمارے نبی کے پر نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید کا مقام بڑا. تمام امتوں میں اس نبی کی امت کا مقام بڑا. آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب مقدس، جو رحمت ہدایت ہے متقیوں کے لیے، تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ نے کتاب نازل فرمایا، آج یہ مسلمان خود اس کتاب سے دور ہے. قرآن کی تعلیم سے خود تو دور ہے، اپنے بچوں کو بھی دور کر رہے ہیں. مکاتب مضبوط نہیں ہے ہمارے مساجد میں. مکاتب کی مضبوطی یہ بہت اہمیت رکھنے والی چیز ہے. بہت اس وقت کے اہم تقاضا ہمارے اکابرین، ہمارے بڑے پوری ہم تک اسی کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ بھئی ہر مسجد میں مکتب کو مضبوط کرو. یہاں تک کہ مسجد نہیں، ہر گلی میں مکتب کو مضبوط کرو، یہاں تک کہ ہر گھر کے اندر مکتب کو قائم کرو. اسی لیے یہاں پر بھی آپ حضرات محنت کر کے یہاں جو مقامی لوگ ہیں، مرد عورتیں سب ایک فکر لے کر مکتب کو مضبوط بنائیں. الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، ایک نئی مسجد خوبصورت، چھوٹی ہو لیکن خوبصورت ہے. ہمارے محلے کے لیے، گاؤں کے لیے رحمت کا ذریعہ ہے مسجد. اس کے پیچھے کیسی محنتیں ہوئی ہیں، کیسی کوششیں ہوئی ہیں. آج اللہ کا کرم ہے کہ اللہ کا گھر یہاں بن گیا اور ہم لوگ عبادت اللہ کے سامنے آ کے کر رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں. لیکن اس مسجد کی خوبصورتی مسلیوں سے ہے، نہ کہ فیان سے، نہ پنکھوں سے، نہ لائٹوں سے، نہ روشنی سے، نہ اور مینار سے، نہ اور جو ہے چمک دھمک سے. مسجد کی خوبصورتی نہیں، بالکل مسجد کی خوبصورتی تو نمازیوں سے بنتی ہے. مسجد کی خوبصورتی کس سے بنتی؟ نمازیوں سے بنتی ہے. اور مسجد کی زینت مکتب کے بچوں سے بنتی ہے کہ مسجد میں قال اللہ قال الرسول، اللہ کے قرآن کی تعلیم، نورانی قاعدہ، پارے ہم قرآن تجوید کے ساتھ پڑھنے والے طلبہ ہوں، پڑھانے والے اساتذہ ہوں. یہ مسجد کی نورانیت ہے، یہی روشنی ہے، یہی لائٹنگ ہے مکتب. ہم کیا سمجھ لیے؟ لائٹنگ کرو، لائٹاں لگاؤ، پیانہ لگاؤ، مینارہ اچھا کرو، کلراں کرو، پینٹنگ کرو، سب کرو، لیکن یہ اصل نہیں. مکتب میں بچوں کو بڑھاؤ، مسجد کے مکتب کو مضبوط کرو، اپنے گھروں سے بچوں کو مسجد میں بھیجو، استاد کے پاس پڑھنے کے لیے بھیجو.
آج ہمارے پاس قرآن کی تعلیم حاصل کرانے کے لیے، اپنے بچوں کے دین و ایمان و عقائد کی حفاظت کے لیے وقت نہیں۔ صبح 8 بجے بچہ اسکول جاتا ہے، شام میں 5 بجے گھر آتا ہے، 5:30 بجے پھر ٹیوشن کی خبرستان، پھر 8 بجے تک ٹیوشن۔ اب ایمان کب بچے گا؟ عقائد کب بچیں گے؟ اسلام کی تعلیم ان کو کیا معلوم ہوگی؟ دین کیا چیز ہے، اسلام کیا چیز ہے، یہ تمام چیزیں ان کو معلوم کیسے ہوں گے؟ بچوں کے عقائد کیسے بچیں گے؟ بچوں کے ایمان کیسے محفوظ بنے گا؟ یہ ہم بڑے کرنے کی فکر ہے، ماں باپ کی فکر ہے کہ باپ اس مسجد میں بچوں کو بھیجو، کوئی آ کر بولنے کی ضرورت نہیں، آپ خود اپنے بچوں کو لے کر آؤ، درجہ آپ کا بڑھے گا۔ آپ اپنے بچے کو گھر سے انگلی پکڑ کر جب مکتب کو مسجد میں استاد کے پاس لاتے ہیں، معلوم ہے فضیلت آپ کی، وہ بچے کو تو ملے گا اجر، وہ بچے سے ڈبل گنا زیادہ اجر آپ کو، بابا کو، نانا کو، دادا کو، سب کو ملے گا اس کا اجر کہ یہ بچہ قال اللہ قال رسول کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے مسجد کو آ رہا ہے، نبی کی تعلیمات کو حاصل کرنے کے لیے مسجد کو جا رہا ہے، اور یہ نانا، دادا، بابا، بیٹے، نواسے، پوتے کو لے کر مسجد تک انگلی پکڑ کے لے کے جا رہا ہے۔ بچے کے گناہ تو کیا ہوں گے، وہ تو معصوم ہے، اس کے دادا اور نانا اور بابا کے گناہوں کو معاف کر دے، یہ اللہ کا وعدہ ہوتا ہے۔ کریں گے انشاءاللہ، مکتب کو آباد کریں گے، بچوں کو لائیں گے۔ یہ بچہ یہی کا ہے، آپ مکتب کو بھیج رہے ہیں، آج سے بھیجیں گے۔ باتاں کا نہیں سوال، ہم نا باتاں آندے نہیں آندے، روتا تو رونا تو آتا ہے نا، بس مکتب میں بیٹھ کر رون دے، بس انہیں رویا تو بھی تمہارے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ باتیں نہیں آتے ان کے چھوڑو ان کو، آپ اس کے ساتھ اور بھی دیگر آجو باجو والے جو بچے ہیں ان کو بھی ضرور یہاں پر لائیے۔ پڑھانے کے لیے لوگ اپنے وقت کو قربان کر کے آ رہے ہیں، اپنے جان کو قربان کر کے آ رہے ہیں، اپنے مال کو قربان کر رہے ہیں، ہر چیز کی قربانی دے رہے ہیں۔ کیا ہمیں ذرا وقت نکال کر بچوں کو یہاں نہیں چھوڑ سکتے؟ کر سکتے نا انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔